الرحیم السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آل فرینڈز؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ہمارے تفسیر القرآن کے حوالہ سے لیکچرز جاری و ساری ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن پاک کے فضائل اور فوائد۔ سو گائز، آپ کو بتاتا چلوں کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں سے قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی حفاظت میں خود فرماؤں گا، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب انسان میں کیا طاقت ہے جو رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے؟ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اسی طرح دوسری بات جو ہے کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے، تو فقیر کی جو بات ہے اس بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ جو بادشاہ کی بات ہوتی ہے وہ رسالوں میں، اخباروں میں وارد کر دی جاتی ہے۔ اب غرض یہ کہ کلام کی عظمت کا پتہ جو ہے کلام والے کی عظمت سے لگ جاتا ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر اندازہ لگا لو کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کے مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اور اسی طرح ایک مثال بھی ہے کہ بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کلام ربانی میں سارے علوم، ساری حکمتیں موجود ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے۔ اس سے پتہ عقل سے لگتا ہے اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اسی قسم کے وہ بیش بہا موتی اس قرآن پاک سے نکال لیتا ہے۔ اب اگر کسی منطقی کی جو ہے تفسیر پڑھ لی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پورا منطق ہے۔ اگر کسی صرفی کی تفسیر پڑھ لی جائے تو قرآن ایسا لگتا ہے کہ جیسا پوری صرف ہے۔ اگر کسی نحوی کی تفسیر پڑھ لی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پورا نحو ہے۔ اور قرآن پاک صرف ایک علم نہیں ہے، قرآن پاک ایک حکمت بھی ہے، قرآن پاک شفا بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہر طرح کے علوم ہیں۔ سو گائز، اگر ہم قرآن پاک کی تعریف ہی کرنے لگ جائیں اور قرآن پاک کی جو ہے قرآن پاک کے بارے میں بتانا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے آگے قرآن پاک کی تفسیر کی طرف جلد از جلد چلیں۔ سو امید کرتا ہوں کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور یہ گائز یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ہر طرح کا جو علم ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سو ہر بندہ تو نہیں
اس طرح کا ذہن رکھتا کہ وہ ہر چیز اخذ کر سکے. اب جس طرح کا جس کا ذہن ہوگا قرآن پاک میں سے علوم اسی طرح کا اس کو حاصل ہوگا. سو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہی اخذ کرنا ہے. خدا خدا ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.